وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ نافرمان اور سرکش بیوی کے ساتھ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کے لیے خاوند کا کہنا ماننا ضروری ہے، بشرطے کہ خاوند اسے برائی پر آمادہ نہ کرے۔ اگر خاوند دیکھے کہ بیوی میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہیں اور وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتی تو اس سلسلے میں قرآنی ہدایات پر عمل کرے۔ سب سے پہلے خاوند اسے واضح و نصیحت کرے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے، اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکامات یاد دلائے۔ دوسرے نمبر پہ اگر واضح و نصیحت کا نسخہ اس کے لیے مؤثر نہ ہو تو خاوند اسے اپنے بستر سے الگ کر دے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر علیحدگی کے بعد بھی نافرمانی پر اصرار کرے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے خاوند بیوی کو ایسی ہلکی پھلکی مار سکتا ہے جو زخمی نہ کرے اور جس سے ہڈی نہ ٹوٹے اور چہرے پر نہ مارے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں سے الگ کر دو، اس کے بعد انہیں مار کی سزا دو۔ چوتھے پارے میں سورہ نساء کی 34 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اگر ان تمام مراحل کارگر ثابت نہ ہوں بلکہ بیوی خاوند کے درمیان علیحدگی کا خدشہ ہو جائے تو پھر دونوں کے خاندان والوں میں سے کچھ ایسے دیانتدار لوگوں کو حاکم بنا دیا جائے جو مناسب سمجھیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دیں، اور اگر دیکھیں کہ ان کے درمیان علیحدگی ہی بہتر ہے تو طلاق یا خلع کے ذریعے علیحدگی کرا دیں۔ پنچایتی حضرات جو بھی فیصلہ کریں وہ بیوی اور خاوند کو تسلیم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف اور آن بن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کروا دے گا۔ سورہ نساء کی 35 نمبر آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے۔ ان ہدایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی طرف سے نافرمانی اور سرکشی کا سامنا ہو تو سب سے پہلا مرحلہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے چند ایک مراحل ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔